ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے اللہ جل جلالہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو زمین کی خلافت نصیب فرمائیں گے جس طرح ان سے پہلے والے لوگوں کو دیا ہے، اور ان کی جو دین اللہ نے ان کے لیے جس دین کو پسند کیا یعنی اسلام کو، اللہ پاک انہیں اقتدار نصیب فرمائیں گے. وہ دین ان کا ایسا ہوگا کہ رسمی دین بن جائے گا اور پورے ملک اور پورے خلافت میں ان کے ہاں اسی دین کے مطابق فیصلے ہوں گے. اور فرمایا کہ ان کا جو خوف ہے اس کو اللہ پاک امن میں بدل ڈالیں گے. یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی کہ جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کبھی ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ ہم اسلحہ کو اتار کر امن کی حالت میں رات گزاریں گے، زندگی گزاریں گے؟ ظاہر بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بھی کافروں کی طرف سے بہت تکلیفیں اور اذیتیں اٹھائی تھی، اور پھر جب مدینہ منورہ میں آ گئے تب بھی مسلسل ان کے خلاف حملے اور ان کے خلاف جنگی محاذ کھولے جا رہے تھے. تو ایسے وقت میں صحابہ میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نصر اللہ قریب، کہ بے شک اللہ جل جلالہ کی مدد بہت قریب ہے. اس پر اللہ جل جلالہ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے ایمان والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے کہ اللہ پاک ان کو زمین کی خلافت دیں گے، اور اللہ جل جلالہ نے اس وعدے کو پورا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ جل جلالہ نے جزیرۃ العرب کو اسلام میں داخل کر دیا اور سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو خلافت اور بادشاہت نصیب فرمائی. اس کے بعد پھر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم و ارضاہم کے زمانے میں آدھی دنیا تک اللہ جل جلالہ کا یہ دین پہنچ چکا تھا، اور آدھی سے زیادہ دنیا پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمرانی کر رہے تھے. تو گویا اللہ جل جلالہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا، اور یہ وعدہ اللہ جل جلالہ کا جس طرح ان صحابہ سے تھا اسی طرح بالکل ہم سب سے بھی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ایمان والے بن جائیں اور نیک اعمال کرنے والے بن جائیں. یہ دو مطلوبہ شرط ہیں، اس کے لیے اور کوئی تیسری شرط نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ہم یعنی سب سے پہلی بات تو اللہ کو ماننے والے بن جائے، اور پھر اس کے بعد اپنے اعمال جو شریعت نے احکام ہمیں دیے ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، ان کا خیال رکھنے والے بن جائے. تو پھر اللہ جل جلالہ کا ہم سے بھی وعدہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلافت نصیب فرمائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو خلافت راشدہ نصیب فرمائے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ جل جلالہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے. کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ضرور بے ضرور ان کو خلافت نصیب فرمائیں گے زمین میں. زمین کے اللہ جل جلالہ ان کو حکمران بنائیں گے، خلافت ان کے مقدر ہوگا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح اللہ جل جلالہ نے خلیفہ بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے ہیں.
ان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اب ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو اپنی خلافت نصیب فرمائیں گے۔ اور اللہ جل جلالہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ پاک وعدے خلافی نہیں کرتے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کو اقتدار دیں گے اس دین کو اقتدار دیں گے، ان کو قوت دیں گے، ثابت کریں گے جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، یعنی اسلام کے نظام کو اللہ پاک ان کے لیے نافذ کرنا آسان کریں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے لیے ضرور بھی ضرور بدل ڈالیں گے ان کے خوف کے بعد امن کو۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ ومن کفر بعد ذلک، اور یہ ساری فضا بنانے کے بعد بھی جو کفر کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، بس یہی ہیں جو اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں، اللہ کی حدود سے اور احکام سے تجاوز کرنے والے ہیں، فاسق ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت تمہیں پوری ملے گی۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، تم ہرگز خیال نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ اللہ کو بے بس کرنے والے ہیں زمین میں، گویا ان کے اوپر اللہ پاک کی قدرت، اللہ کی طاقت نہیں چلتی، ایسا خیال ہرگز نہ کرنا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور البتہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو گویا اللہ جل جلالہ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کا دنیا میں پلٹنا اور ان کا مزے کرنا اور ان کا عیش و عشرت کرنا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور اس کی وجہ سے تم یہ خیال نہ کریں کہ گویا اللہ پاک کی طاقت ان کے خلاف نہیں چلتی، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ان کے اوپر قدرت تامہ رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو مہلت دے رہے ہیں، جس طرح اور آیتوں میں اللہ پاک فرماتے ہیں ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، ان کو چھوڑو کہ یہ کچھ کھائے اور مزے کرے، ویمہہم الامل، اور ان کو امید غفلت میں ڈالے رکھے، ان کا ٹھکانہ آخر میں پھر جہنم ہے، اللہ کے پاس ان سب کو جانا ہے۔ تو یہ آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ ہے، اور یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک ایمان والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو زمین کی خلافت دیں گے۔ زمین کی خلافت لینے کے لیے دردن کی ٹوکرے کھانے کی بجائے ہم سب کے لیے اللہ جل جلالہ نے آسان راستہ یہ بتایا ہے کہ تم ایسا کرو کہ اپنے ایمان کی فکر کرو اور اپنے اعمال کی فکر کرو، اللہ پاک تمہیں زمین کی خلافت نصیب فرمائیں گے۔ جب میرے دوستو عزیزو اس قرآن کے مطابق ہمارا عمل شروع ہو جائے گا جو اللہ پاک نے نازل کیا ہے، 100% اس کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، اپنے اعمال کی فکر کرنا، یہ اللہ پاک ہمیں اس کی شعور نصیب فرمائیں گے، تو پھر اللہ پاک ایمان والوں کو خلافت بھی نصیب فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ پاک وعدہ خلافی کرتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔